لنگروں سے تو بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کی شادی کرا دو۔ اور اب میں کہتا ہوں اے میرے پیارے، میں 11ویں مراتا بھی ہوں، 11ویں کھلاتا بھی ہوں۔ اے درد ہو گیا ان کو جو کھانا جانتے ہیں کھلانا نہیں جانتے ہیں۔ درد تو ان کے ہو لیکن انہیں بھی معلوم ہے کہ دل کو سکون سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں منانے سے ملا کرتا ہے، نظر و نیات دلانے سے ملا کرتا ہے۔ ارے جب غوث تشریف لائے تھے تو اسلام کے خسارے میں آ گیا تھا، اسلام خسارے کی تحریک پر تھا۔ اللہ اکبر، یہی اسلام لوگ طرح طرح کی باتیں لگانے لگے تھے، عیسائیت بڑھتی جا رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے جاری اور ساری ہو گئے تھے۔ ارے اس وقت مذہب اسلام کو سیکھنے والی تعداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے، اسلام کو پھیلانے والی ذات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دین پھیلایا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اور بچایا ہے احمد رضا خان نے۔ ایک ہی میرا رضا سب کی پہچان ہے اور میرے غوث کی کیا شان ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت بڑھیا۔ میرے غوث کی کیا شان ہے۔ اب شان غوث معظم ملاحظہ کیجئے، مسکرا کر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے میرے غوث جیلان کی دھرتی پر قصبہ جیلان میں جلوہ گر ہوئے تو یکم رمضان ہے۔ یکم رمضان کو حضرت موسیٰ دوست چنگی سمائی رحمت اللہ علیہ کے گھر جلوہ گر ہو گئے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ جب سے عبد القادر میرے شکم سے اس روئے زمین پر جلوہ گر ہوا ہے تو اس جیلان کے محلات روشن ہو گئے، جیلان کے اندر اجالا ہی اجالا ہو گیا ہے۔ جو کچھ اندھیرے میں رہنے والے باغات تھے ان کے پیڑوں سے نور ہی نور چمک رہا ہے۔ فیضان غوث اعظم دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے میرے غوث کے صدقے میں اسی دن 470 ہجری کو میرے غوث کے صدقے میں اللہ نے 1100 بیٹے جیلان میں پیدا فرما دیے۔ اور سبحان اللہ، مزے کی بات یہ کہ 1100 بچے پیدا فرمائے اور 1100 بچوں کو اللہ نے ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب میرے غوث ایک رمضان کو تشریف لائے، فجر کا وقت ہے۔ اے میرے پیاروں غور کیجئے، میرے غوث نے اپنی والدہ کا دودھ نوش نہیں فرمایا۔ بڑی کوشش کی ماں نے کہ بچے کو دودھ پلایا جائے۔ آج کل بھی مائیں ہیں، آج کل بھی تربیت ہے، آج کل بھی مائیں کہتی بیٹا کھا لے، بیٹا کھا لے، ہلا ڈھلا کے جیسے تیسے ڈھلا کے کھلاتی، کھا لے بیٹا کھا لے۔ ماں ممتا جو ہوتی ہے وہ کہاں سے پاتی ہے بیٹے کی بھوک۔ حتی الامکان کوشش کی لیکن میرے غوث نے دودھ نوش نہیں فرمایا۔ اب سبحان اللہ، جب افطار کا وقت آیا، افطار کا وقت آتا ہے تو میرے غوث دودھ کو نوش فرما لیتے۔ سبحان اللہ۔ اب دن گزرتے گئے، رمضان گزرتے گئے، اب لاسٹ دن ہے، 29 تاریخ ہے۔ جیسے آج بھی 29 تاریخ ہوتی ہے تو فطرت انسانی پکار کر کہتی ہے کہ چلو چلو چاند دیکھ لو، ہو سکتا 29 کو نظر آ جائے۔ کہتے نہیں کہتے، روزہ ایک نہیں رکھا ہے اور ٹانڈب کرے پھر رہا ہے، بولے دیکھو ضرور چاند دیکھو بھائی، عید منانا ہے۔ ایک روزہ نہیں رکھا لیکن عید کے لیے بالکل کودا کودا پھر رہی ہے، پھٹا جا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے اس نے ڈبل رمضان رکھ لیے، ڈے نائٹ دونوں میں انہوں نے صاحب روزہ رکھ لیا۔ بولے نہیں نہیں دیکھنا ضرور ہے، بریلی جاؤ، دلی جاؤ، شہادت لے کر آؤ۔ ایسے نہیں مزہ لیا، مزہ کہاں سے؟ ارے مزہ تو اس کو ہوتا ہے جو یکم رمضان سے 30 رمضان
जब इधर बंदा मचलता होता है उधर रब की रहमत मचलती होती है। इधर बंदा पुकारता है परवरदिगार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ परवरदिगार मैं तुझसे ही मदद चाहता हूँ और तेरी ही इबादत करता हूँ। जब बंदा कहता है ऐ परवरदिगार मैं तुझसे ही मदद मांगता हूँ और तेरी ही इबादत करता हूँ, तो रब फरमाता है बंदा भी सच्चा है वक्त भी अच्छा है। ऐ बंदे तू जो मांगता है तुझको अता किया जाएगा। अरे मांगना है जो मांग तुझको मांगने से सिवा दिया जाएगा। बंदा पुकारता है, बंदा पुकारता है परवरदिगार मैं तेरी ही तो इबादत करता हूँ और तुझसे ही मांगता हूँ। तो फिर रब कहता है अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ परवरदिगार तू मुझे उनके रास्ते पर चला, कुछ कहते हैं ना अहल रास्ता दिखा। इन जाहिलों ने अभी रास्ता ही नहीं देखा। नबी दिखाते रहे बताते रहे, सहाबा ने देखा चलना शुरू कर दिया। चलते चलते सहाबा के बाद में सहाबी आए, सहाबी के बाद में ताबईन आए, ताबईन के बाद में ताबईन आए, अइम्मा मुज्तहिदीन आए, खुलफाए राशिदीन आए, नुजबा नुकबा कुतुब अब्दाल आए। मेरा गौस भी दुनिया में तशरीफ लाए। गौस के बाद में हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बाद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज भी तशरीफ लाए। साबिर पाक अलहुद्दीन कलियरी भी तशरीफ लाए। ये सारे असलाफों ने चलना शुरू कर दिया और जो नाहिल थे उन अंधों को भी दिखाई नहीं दिया, उन जाहिलों को दिखाई नहीं दिया। लेकिन पुकारने वाला कहता है परवरदिगार तू मुझे उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम नाजिल फरमाया है, ना कि उनका रास्ता जिन पर तूने गज़ब नाजिल किया है, जिन पर गज़ब नाजिल किया है। मेरे गौस फरमाते हैं कि मेरी वालिदा ने मुझसे सवाल किया, जवानी के आलम में था, मैं बैठे हुए थे, माँ मेरे चेहरे को देख रही, मैं माँ के चेहरे को देख रहा। देखते देखते मेरी माँ मुझसे सवाल करती है कि ए अब्दुल कादिर ये तो बताओ जो तुम कमालात पहले दिखा दिया करते थे क्या वो आज भी दिखा देते हो? तो हुजूर गौसे आज़म अर्ज करते मीजान कौन से कमाल की बात कर रही है? तो माँ फरमाती है अब्दुल कादिर याद करो तुम मेरी गोद में होते थे, मैं आपको लोरी सुनाती थी, मैं आपको खिलाती थी और खिलाते खिलाते आप सूरज के अंदर चले जाते थे और मैं परेशान हो जाती कि ये कितनी देर में क्या हुआ है। अभी तो अब्दुल कादिर मेरी गोद में था और अब ये सूरज में दाखिल हो गया। ऐ अब्दुल कादिर क्या वो कमालात तुम दिखा देते हो? तो हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते अम्मी जान तुम उन कमालात की बात करती हो कि मैं जब छोटा था और उस कमसनी के उम्र के अंदर आपकी गोद से छटक कर मैं सूरज में दाखिल हो जाता था। अम्मी जान आज अल्लाह ने अब्दुल कादिर को इतनी कुव्वत अता की है, इतना अता किया है कि आज अगर सैकड़ों सूरज अब्दुल कादिर के अंदर दफन हो जाए तो कुछ परवाह नहीं है। इसीलिए तो दिल पुकार उठा कि वहां क्या मैं तबाह
وہاں کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، اور نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، مسکرا کر بولو سبحان اللہ، کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، اور جو میرا غوث ہے اولاد لا بیٹا تیرا، بارگاہ غوثیت میں دعوت کی گئی، ایسے ہی نہیں، میرے غوث کی اول سے لے کر آخر تک، پہلے تو یہ بتاؤ کسی کو یہ معلوم ہے کہ میرے غوث کی عمر کتنی ہوئی؟ معلوم ہے کسی کو؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے، میں بتا رہا ہوں، میرے غوث کی عمر 91 سال اس روح زمین پر درس و تدریس دیتے رہے، 91 سال، اور 91 سال کے اندر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو راضی کرنے کے بعد میں بندوں کو درس دیا کہ اے لوگوں، اگر تم اپنی زندگی کامیاب بنانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی محبت کا چراغ دل میں جلانا ہوگا، اگر تم اپنے رب کو منانا چاہتے ہو تو پھر اہل بیت سے بھی محبت کرنا پڑے گی، اگر تم اپنے رب کو منانا چاہتے ہو تو تمہیں تمام اہل اللہ سے محبت کرنا پڑے گی، جب تم ان سے محبت کرو گے تو رب تم سے راضی ہو جائے گا، وہی میرے غوث نے کیا۔ عبادت کی بات آتی تو غوث فرماتے میں نے دل میں ارادہ کیا کہ جب تک میرا رب مجھے نہیں کھلائے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، جب تک میرا رب مجھے کھانا نہیں کھلائے گا جب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر، 40 دن گزر گئے، شدت کی بھوک تڑپاتی ہے انسان کو، آج کے دور میں صرف 20 باتیں سناتا ہے، اور وہ باتیں جو اگر اس کے ابا اماں کے سامنے کہہ دی جائیں تو لٹ پاؤں گے، چل جاؤں گے، چل جاؤں گا نہیں چل جاؤں گا، بتاؤ کسی بہن بیٹی کی اتنی بڑی بے عزتی اگر اس کے ماں باپ کے سامنے کر دی جائے تو لٹ پاؤں گے، چل جائیں گے، لیکن نہیں، میرے پیارے 40 دن مسلسل ہو گئے، میرے غوث نے کھانا نہیں کھایا، میرے غوث نے اپنے منہ میں لبالہ نہیں رکھا، لیکن اب دیکھیے رب بھی مہربان ہو گیا، رب نے فرمایا فرشتوں جاؤ جاؤ میرے غوث کو کھانا کھلاؤ، ارے یہ وعدے کا سچا ہے، وعدے کا پکا ہے، جب تک میری طرف سے کھانا نہیں جائے گا یہ کھانا کھائے گا نہیں، جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے انہیں، اور پیارا اللہ تجھے چاہنے والا تیرا، وہی غوث ہے، اللہ بھی کھلا رہا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے اسے، اللہ تجھے چاہنے والا تیرا۔ تو
تو ہم کیوں نہ غوث سے محبت کریں، کیوں نہ غوث کے مرتبے کو ہم اپنے ماتھے سے لگا کر رکھیں، جس کے بارے میں مدینے والے مصطفیٰ نے فرما دیا ہو ادبی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ، اے غوث فرما دیجئے کہ میرا قدم تمام اللہ کے ولیوں کی گردن ہے، کہ جس کے گردن بنی رب منبر اولیاء، جن کے گردن بنی رب منبر اولیاء، مسکرا کر بولو سبحان اللہ، کیونکہ اس کے بعد بھی آپ کو ابھی خطاب سننا ہے، اور عشق وہی ہوتا ہے کہ یہاں سے عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو جائے اور آج ہی سے غوث اعظم کے سچے شیدائی بن جائیں۔ ابھی مین چیز رہ گئی ہے وہ میں ابھی دوں گا، پہلے یہ مصرع سنیں کیونکہ روحانیت کے ذریعے دل کے اندر آیا کرتا ہے۔ محبت سے مسکرا کر بولے سبحان اللہ، کہ جن کے گئے اس مبارک قدم کی پہلا سلام، رضا فرماتے غوث اعظم امام ہو تو قابل کا، غوث اعظم امام ہو تو قابل کا، ارے جلوے میرے غوث کی سچائی دیکھو، رب فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ ہی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کو نہ ہی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم ہوا کرتا ہے۔ اے میرے پیارو، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر قرآن کے اندر اللہ نے 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں، اس نے اپنے ایمان والے بندوں کو، مومن بندوں کو 88 مرتبہ پکارا ہے، کسی جگہ پر یہ نہیں کہا ہے کہ خبردار تم نماز پڑھو، خبردار تم روزے رکھو، خبردار تم حج کرو، خبردار تم زکات دو، لیکن جب اللہ والوں کی بات آئی تو رب نے لفظ اعلیٰ استعمال کر کے خبردار دیا، خبردار سن لو، اللہ کے ولیوں کا نہ ہی خوف ہوا کرتا ہے اور نہ ہی غم ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر قدم ہر سانس اللہ سے ڈرا کر، خوف خدا سے، خشیت الہی سے ان کے دل روتے ہیں، روتے روتے یا اپنے رب کو جب منا لیتے ہیں تو نڈر ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ وہی غوث ہے، میرے غوث جیلان سے جب علم ظاہر حاصل کر کے علم باطن کے لیے نکلے، ٹائم کتنا ہو گیا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جی، تو پھر کیا کیا جائے گا، قدم قدر کر لیا ہے جی، تو پھر کریں تو کیا، اوپر سے میں نکالنا نہیں جانتا، آپ لوگ مسکرا کر سنو گے تو سناؤں گا، کیونکہ ججمنٹ میری زبان پر ہے، مجھے معلوم ہے اس وقت چہرے مرجھا گئے، اور جب مرجھا جائیں تو پھر سمجھ لو بات نہ کہی جائے، ورنہ کہیں سرکاری کی جگہ ترکاری سمجھ میں آئے گا اور ترکاری کی جگہ سرکاری سمجھ میں آئے گا، تو میں ایسا بھی نہیں میسج دینا چاہتا، سمجھ گئے، کہیں حلال کی جگہ حرام سمجھ جاؤ، حرام کی جگہ حلال سمجھ جاؤ، تو یہ بھی طریقہ اچھا نہیں ہے، یعنی اتنا سنایا جائے جتنا انسان سنے،
اور سنا دیا جائے گا تو پریشانی کا سبب بن جائے گا. تو آگے بڑھ جاؤ. دیکھو کتنے لوگ چلے گئے, چلے گئے نہیں چلے گئے, کتنی ماشاءاللہ سے میں بری ہوئی تھی اور کتنے چلے گئے. لیکن عاشق کبھی اس طریقے سے بھاگتا نہیں ہے. چلے گئے نہیں چلے گئے, سمجھ رہے. دیکھو چچا میری بات میں بھی سمجھ گیا ہوں, میں بھی چاہتا ہوں کہ بات ختم کر دوں, لیکن اب کہہ رہے کہ 2-4 منٹ اور چلا دو. مسکرا کر بولو سبحان اللہ. نعت پاک ابھی پڑھ رہے ہیں, مچل کر بولو یا رسول اللہ. ایک مصرع پھر دوبارہ دے رہا ہوں, اگر ایمان تازہ ہو جائے اور دل کو مسکراہٹ آ جائے اس کے بعد میں اگر کہو گے تو سناؤں گا, ورنہ تقریر ختم کر دوں گا. مسکرا کرو کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے, ارے کا دیوانہ بیدار ہے. ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے, فیصلہ کیجئے, آپ ہی فیصلہ کیجئے. کون جنت کا حقدار ہے, آپ ہی فیصلہ کیجئے. کون جنت کا حقدار ہے. اب میرے غوث ایک بار بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں تو آواز دینے والا منادی پکار کر کہتا ہے کہ اے عبد القادر, اللہ نے تمہیں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا فرمایا. بے شک سبحان اللہ. وہاں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی, عبد القادر بچوں کے ساتھ نکل گئے. دیکھو اللہ کتنا کیئر کرتا ہے اپنے بندے کی. جب بندہ کیئر کرتا ہے جبھی, اور یہ کہاں سے آتا ہے, یہ ماں باپ کی وجہ سے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے باپ چھلائے پھر دیا ہے داڑھی چھلے آلو کی طرح اور بیٹا بن جائے تمہارا ولی, تو ایسا نہیں ہوگا. ایسے پڑے ہوئے ہیں لوگ, برا مت ماننا. لٹک گیا ہے بالکل, لیکن داڑھی چھولے جا رہی ہے, دڑا دڑ چھولے جا رہا ہے. پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اب بھی بچے بھی اب بوڑھے ہونے جا رہے, پھر بھی چھلے پھر رہی داڑھی. نماز کا مسئلہ ایسا ہے, یہ بھی یاد رکھنا, نماز جب بندہ نہیں پڑھتا ہے, غفلت میں گزارتا ہے, تو میرے غوث فرماتے ہیں کہ اس کو اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے, سستی کرتا ہے. اور جو اثر نو پڑھتے ہی نہیں ہو, اس کا عالم کیا ہوگا. فرماتے ہیں کہ 16 چیزیں جس بندے کے اندر پائی جائے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جس میں سے جو غفلت میں زندگی گزارنے والے 6 تو انتقال سے پہلے ان کو دکھا دی جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مفتی جاوید اختر صاحب مصباحی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو اب باپ دنیا کو سینے سے لگائے ہے, ماں فلمی اسٹار کی خواہش میں ہے, ایسے ایسے سیریل دیکھ رہی ہے, ایسے ایسے سیریل چل رہے ہیں. سیریل کا وہ سیریل بات کو ختم ہوتا ہے, اس سے پہلے سیریل گھر میں بنا کے تیار کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. ناٹک بولے کھانے کے ٹائم پہ اگر ناٹک آ گیا تو کھانا بند, شوہر آ گیا تو شوہر کا پانی بند, کھانا بند, حقہ بند. بولے سب سے پہلے سیریل دیکھ رہے ہیں, بات کو بات مان لی. اب پھر دنیا کو تو کلیجے میں بٹھائے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کہ ولی پیدا ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. پہلے کچھ کرو, کچھ محنت کرو اللہ کے لیے, اس کے بعد میں پھر جب تم
پکارو گے اپنے پروردگار کو تو پروردگار ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہو تو بتاؤ وہ کیسے اپنے بندوں کو پریشان دیکھ سکتا ہے؟ ایک ماں اگر کانٹا بھی چپ جائے تو پکار کر کہتی ہے اے میرے لگتے جگر، اے میرے نور نظر، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو تو مسکرا رہا تھا، ابھی تو تو بالکل ہنستا ہوا نظر آ رہا تھا، اتنی دیر کیا ہو گئی میرے لال؟ تجھے یہ تکلیف کہاں سے پہنچ گئی؟ ماں کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے، ماں کا قرار بے قراری میں بدل جاتا ہے۔ میرے پیارو، ایک ماں تمہارے درد کو برداشت نہیں کر سکتی، ارے تمہاری ماں سے زیادہ 70 گنا زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے، وہ کیسے تمہیں پریشان دیکھ سکتا ہے؟ تمہیں کیسے پریشان دیکھ سکتا ہے؟ تو ہم اپنی ماؤں اور باپوں سے اور خاص کر کے چچا تاؤں سے، نوجوانوں سے میری یہ التماس اور گزارش ہے کہ جہاں وہ بارگاہ غوثیت میں لٹائیں اس سے پہلے اپنے آپ کو دنیا سے ہٹائیں اور اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی زندگی پر مٹائیں، اسی میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میرے پیارو، جب تک انسان اپنے نفس کو مٹائے گا نہیں، اپنے پروردگار کو نہیں پہچان سکتا، کیونکہ قرآن کے اندر پروردگار عالم نے جگہ جگہ پکار کر کہا ہے ایمان والوں سے کہ جو مصطفیٰ نے تمہیں دے دیا ہے اس کو لے لو، اور بات کو دینا کیا ہے تمہیں، یہ مجھ سے لے لو۔ یہی قرآن ججمنٹ دیتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ رب ارشاد فرماتا ہے بے شک میں نے اپنے مومنین بندوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں نے ان کو جنت عطا فرمایا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار سب سے پہلے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اس پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ سبھی لوگ ایک زبان ہو کر کلمہ طیبہ پڑھ لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام ہلو، آواز کھول دی اس کی بھائی، ہلو۔